دعا کریں میرے لیے کہ میں جنت میں جاؤں. آقا کریم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا نہ بھائی بوڑھی عورتیں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی, بوڑھی عورتیں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی. وہ بوڑھی اماں رونے لگی. آقا کریم علیہ السلام سے پھر کہا میں جنت میں نہیں جا سکتی, میں جنت میں نہیں جا سکتی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اور بولی اماں روتی کیوں ہے, جو بھی جائے گا بوڑھا ہو کر نہیں جائے گا, جوان ہو کر جائے گا. تجھے دل لگی تو میرے آقا کریم علیہ السلام ایک صحابی نے عرض کی, وہ بارگاہ میں آئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر پر جانا, مجھے آیت خدا اونٹ چاہیے, میں واپس آؤں گا تو آپ کو لٹا دوں گا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال اس کو اونٹ کا بچہ دے دو, اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. دل لگی دیکھیے توجہ کیجیے. وہ عرض کرنے لگے صحابی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ نے بڑا لمبا سفر کرنا ہے. میں نے آپ نے پھر فرمایا اور نہیں بھائی آپ تو تمہیں اونٹ کا بچہ ہی دے. اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لمبے سفر پر جانا ہے, سواری کرنی ہے, میں نے کوئی کھیلنا تھوڑی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ نہیں بھائی ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ ہی. تو سادہ سے صحابی تھے اور وہ سن کر پریشان ہو گئے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یار بڑے بولے ہو, جو بھی اونٹ ہے وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ تو ہے نا, ہے نہ چاہے وہ بڑا ہے یا چاہے چھوٹا ہے. تو میں نے تم کو جو کہا ہے میں نے اونٹ کا بچہ دینا ہے, تو مطلب دینا بڑا ہی ہے لیکن وہ بچہ کس کا ہے, اونٹ کا. تو یہ کیا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی دل لگی, یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہے. اس پر بات کروں تو بڑی روایتیں, لیکن موضوع ہمارا کچھ اور ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت سے بانٹی, پیار بانٹا, دل لگی بانٹی ہے, تقسیم کیا. آج جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو گھروں میں ارد گرد اپنے ماحول جن کو ہم نے آج جھگڑا بنا لیا, چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا, میرے آقا کریم علیہ السلام نے جن چیزوں کو معاملات کو دل لگی بنایا تھا, میرے آقا کریم علیہ السلام کی ساری ازواج و افراد آ گئی, بیٹھ گئی آپ کی بارگاہ میں. اور جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھی تو بڑے ادب سے سامنے بیٹھی اور عرض کرنے لگی کہ آقا خرچے بڑھ گئے, خرچے بہت زیادہ ہیں, آپ پیسے تھوڑے دیتے, آپ پیسے تھوڑے دیتے. اچھا یہی بات ہوئی تو ہمارے آپ اب یہاں پہ ہمارے گھروں میں یہ بات چلے نا جی اور جو کچھ پیسے تھوڑے دیتے ہو خرچہ بڑھا, تو اسی بات سے لڑائی شروع ہو جاتی, جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا ہے کہ بتانے کا مقصد یا اس بات کو ڈسکس کرنے کا مقصد کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں, ان کو بھی پیار کریں, ان کو بھی محبت کریں, ان کو بھی پیار سے ڈسکس کریں, مسکرا کے ڈسکس کریں. جب کسی سے گھر ہے یا بیوی ہے, بچے ہیں, ایون آپ کے ارد کے دوست ہیں, سب سے جب بھی بات کریں تو مسکرا کے بات کریں. آپ جب تھوڑی سی بات کو تناؤ دیں گے, کیا کریں گے, ٹینشن میں بات کریں یا کس طرح غصے میں بات کریں تو وہ بات ہی رہے گی, فقط جھگڑا بن جائے گا, تو لڑائی کا باعث بن جائے گا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے باتوں کو معاملات کو کس سے مسکرا کے گزار دیا. یعنی خطبہ والبات نے جب عرض کی نا تو آقا کریم علیہ السلام سنتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں, سنتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں. اب وہ سامنے سب باتیں کرنی ہیں تو آپ مسکرا رہے ہیں. اپنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی آقا اب آپ سے عرض کر رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں اور آپ مسکراتے جا رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری سوچ اور ہے لیکن میرا نظریہ اور ہے. آپ لوگ جو بول رہے ہو سب ٹھیک بول رہے ہو, میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اس دنیا میں آ کر تھوڑے وقت کے لیے آپ زیادہ نفع لینا چاہتے ہیں اور میں تھوڑا نفع نہیں لینا چاہتا, میں تو قیامت والا دائمی اور زیادہ نفع لینا چاہتا ہوں, لہذا میں ان چکروں میں نہیں پڑتا. تو آقا کریم علیہ السلام مسکرا دیتے اور ان باتوں پر ہم جنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ان باتوں کو, ان معاملات کو ہمارے آقا کریم علیہ السلام مسکرا کر گزارتے ہیں.
تو مسکرانا میری آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. لیکن مذاق اڑانا, ٹھٹھا کرنا, جو بات سمجھ آ رہی ہے, مسکرا دینا کسی کے کسی بات پر اور بات ہے, مذاق کرنا اور بات ہے. یہاں تک کہ آج ہمارے ہاں لوگ علماء کا, بزرگوں کا, اولیاء کا بڑا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی بابا دیکھتے ہیں, بزرگ دیکھتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں اور ایک طرح سے اس کے ٹانٹ کرتے ہیں اور تانا زنی کرتے ہیں, بہت ساری باتیں کرتے ہیں جس سے اللہ بتا دل برداشتہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ آج ہمارے سوشل میڈیا پر آپ کو بڑے کلپس ملیں گے, بڑے بڑے علماء کے, بڑے بڑے بزرگوں کے, بڑے بڑے لوگوں کے مذاق اڑاتے ہیں اور انہوں نے ویڈیو کی, اور لوگ آج غریب کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, اس کی غربت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, جس کے نیشن ٹھیک نہیں, کسی کو پسند نہیں, کسی کے چال چلن پسند نہیں, میری چلنے کا انداز پسند نہیں, کسی کو نہیں پتا کہ وہ ہو سکتا ہے اللہ کی بات کتنا پسند ہو. لیکن جو لوگ اس کے چلنے کا, اس کے بولنے کا, اس کے بیٹھنے کا مذاق کیا جائے, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ چھوٹے کال والے کا مذاق اڑایا جائے, جس کا لمبا کال ہے اس کا بھی مذاق اڑایا جائے, اور کیا کہتے ہیں جس کا درمیانہ کال ہے اس کا بھی مذاق اڑایا جائے. ہم کس جگہ ٹھہرتے, کسی جگہ ٹھہرتے تو پیار کی مذاق اڑایا جاتا ہے, تنقید کیا جاتا ہے. بعض تو ایسے ہیں جن کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں میں نے بہت ساری غلط بات کی, میں تو مذاق کی ہے. اب یار اللہ کے بندے, تجھے کس نے اجازت کی, تجھے کس نے یہ بات کہی کہ تو کسی کا مذاق اڑا. غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے آیا نہیں جاتا. اب دیکھیں نا, ہم مذاق میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں, غیبت کر جاتے ہیں, چغلیاں کر جاتے ہیں, اور اس حد تک کر جاتے ہیں کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ وہاں موجود نہیں, اس کے بارے میں ہم ایسا مذاق کر جاتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اور یہ غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ آنے سے قاصر تھا, آپ اس کے غیر موجود میں جو بھی بات کریں گے وہ کیا ہے, اس کی برائی بیان کریں, اس کی کمی بیان کریں, اس کی خامی بیان کریں, وہ کیا ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, تو جرم تھا. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ مذاق ایسا کرنے کی بھی اللہ اجازت نہیں دیتا. آپ کے یہاں پہ کوئی بھی بات یا کوئی بھی کمی ہے تو اس میں موجود ہی ہم نے ڈسکس ہے. تو یہاں پہ کہ آپ نے لوگوں میں کوئی اس کے بارے میں جو غلط بات کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ غیبت نہیں, وہ بہتان ہے. اگر اس میں موجود نہیں تو غیبت سے بھی بڑا جرم ہے. اور اگر اس میں کوئی بات پائی جاتی تھی, آپ وہ کہیں بیان کرتے ہیں تو وہ غیبت ہے, جو نہیں ہے. اب قرآن سے سنیے گا, فرمایا یا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 فرمایا لا یسخر قوم من قوم, کہ کوئی قوم کوئی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. کیوں بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی قوم کوئی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. فرمایا تم اس کو مذاق اڑا رہے ہو, اس کو برا کہہ رہے ہو, عسیٰ ان یکون خیر منہن, ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. کیوں اس بات کو پھر سمجھے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو, کسی کو بدنام کر رہے ہو اور اللہ کی نظر میں بہترین ہو, پسندیدہ ہو, اور کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. مسلمان اپنے آپ کو افضل سمجھ سکتا ہے لیکن تکبر کرنے کی اجازت نہیں. کیوں جو شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اچھا یہاں پہ اور چھوٹی سی بات سن لیں کہ افضل سمجھنا اور بات ہے, تکبر کرنا اور بات. اور مسلمان کسی کرسچن کو, کسی عیسائی کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتا, کسی یہودی کا, کسی ہندو کا, کسی پارسی کا, کسی غیر مذہب کا. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس کا مذاق اڑائے, یعنی اس کے بارے میں غلط بات ہے. اور کیا کہتے ہیں یہاں پہ قرآن پاک کے اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی اجازت کی. اور عورتوں میں زیادہ برائی یہ تانا زنی کی پائی جاتی ہے, وہ ایک عورت دوسری کو, دوسری تیسری کو, تیسری یعنی 400 جال, تو مرد اور عورت دونوں کے لیے اکٹھا حکم دیتا ہے. اللہ نے اس آیت کریمہ میں الگ سے عورتوں کا ذکر فرمایا ولا نساء من نساء,
کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑاتی، یعنی ان کو بھی شامل کیا۔ یہاں بھی وہ بات ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہی ہوں تم سے بالکل، پھر عورتوں کو منع کیا ولا تنکحوا وانفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دیا، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے نام سے بھی نہ پکارو۔ جہاں مذاق ہوتا ہے کہ جوان برے کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ جس نے سوچ رکھا ہے میں نے کبھی برا ہی نہیں مانا، اور پھر کوئی لکھ کر دے سکتا ہے، کوئی لکھ کر دے سکتا ہے میں شادی میں جاتی برا نہیں مانا، کیوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دیکھیں ہم دین کے مذاق، دین کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں یار مولوی نے خان کے بارے میں اسلام ہے یہ ہے وہ ہے، اور 20 سال میں پیسے ختم کیا فیکٹریاں ہیں، اور جہاں عقیدت ہونی چاہیے، جہاں محبت ہونی چاہیے، آج ہم لوگ وہاں پر مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ٹھٹھا کرتے ہیں اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ بڑے بڑے علماء کی بات اثر کیے ہو رہی، ان میں اثر کیا، تو میں نے کہا اس کی بات اس کی ایک وجہ ہے، اثر اس بات کا ہوتا ہے جس کی عزت ہو، اثر اس کی بات کا ہوتا ہے جس کی عزت ہو، تو جس کی عزت نہ ہو وہاں پہ اثر نہیں پا سکتا، اور جس کے معاشرے میں عزت عام ہی کم ہے، جس کے معاشرے میں اس کو رسپیکٹ نہ دی جا رہی۔ اب دیکھیں نا ایک بات کہتا ہے یار وہ بندہ فلان جو ہے بڑا درویش آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اس کی بات سننے کا مزہ آتا ہے، یہ بات وہ بچے سے کہہ رہا ہے، تو جب بچے یا اولاد اس کی بات سنتے ہیں تو اولاد پھر کیا کرتے ہیں، دل کرتی ہے یار ابا جی نے اس کی تعریف کی تھی، چلو جا کے بات کر کے پاس بیٹھتے ہیں، تو جب وہ اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ ادب سے سنتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ذہن بن گیا، ان کا ایک تصور بن گیا اس کے بارے میں، تو اچھا ہے۔ تو جب آپ کسی کی رسپیکٹ دل میں لے کے جاتے ہیں تو پھر اس کی بات اثر کرتی ہے، اور جب آپ کی دل میں کسی کے لیے رسپیکٹ نہیں، کسی کے لیے عزت کا معاملہ نہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اس کی بات کا اثر نہیں لے سکتے، اس کی ہوئی ہر بات آپ کے لیے بے معنی ہے۔ تو جہاں ادب نہیں ہوگا، جہاں عزت کا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ کو کبھی بھی تصویر نہیں ملے گی۔ تصویر وہیں سے ملا کرتی ہے جہاں پہ کیا ہے، آپ کو ادب آپ کا لگے۔ تو جب حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ بتایا کہ کسی عالم کا باحثیت عالم، اس کا مذاق کفر کے برابر ہے، اس کا مذاق کفر کے بڑے۔ اب ہمارے یہاں بڑے بڑے عالموں کا، بڑے بڑے علماء کا، بڑے بڑے صوفیاء کا مذاق بنایا جاتا ہے، اور ویڈیوز موجود ہیں مذاق کی صورت میں، بیک گراؤنڈ میں پتہ نہیں کون سا میوزک سیٹ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کسی دینی بات کا مذاق اڑائے تو اس کا مطلب وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، اور جو اللہ کے دین کا مذاق اڑائے وہ کفر ہے۔ تو برائے مہربانی زندگی میں کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، نہ کسی کا مذاق اڑا، نہ کسی کے حال پر ترک کر وہ جسے چاہے جیسا چاہے نواز دے۔ ہاں ایسے بھی عاشق ہیں کہ جتنا پیار بہت سے لوگ دین کے لوگوں سے کرتے ہیں وہ کہیں پیار نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے عاشق، ہم نے بڑے ایسے لوگ کیے جو مذاق اڑاتے ہیں بزرگوں کا، باپوں کا، کمزوروں کا، بیماروں کا، غریبوں کا، بالخصوص جن کا کہیں بس نہیں کرتا، جن کا وہ وہاں پہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قبیلہ بنو تمیم یہ عرب کا قبیلہ تھا، اس کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام کی بڑی تعریف سنی، اور اس آیت کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ میں نے جو تلاوت کی کہ اس آیت کا شان نزول ہے، اس قبیلے نے تعریف سنی اسلام کی کہ آقا کریم علیہ السلام نے بڑے پیارے لوگ تیار کیے، بڑے حسین لوگ تیار کیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب ان لوگوں کی حسین لوگوں کے چہروں، اب وہ لوگ آپ سے ملنے ہیں، آپ سے ملنے ہیں، جب آپ کی بارگاہ میں آئے نا تو آپ کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے، حضرت سہیل رومی بھی بیٹھے ہوئے، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے، دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے۔ ان لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگے اچھا یہ والے لوگ، یہ کمزور لوگ، یہ کمزور سے کمزور لوگ، یہ غریب سے غریب لوگ اسلام میں یہ کیا ہے؟ تو اس بات پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تصبروا، اے ایمان والو
کوئی قوم کا مذاق نہ ہو، تو ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ ہم سے چھوٹے ہیں، تو ان کو کہہ تم نے تو لوگوں کی تجربوں میں مان پڑا دیکھا ہے، اور یاد رکھو ان کے سینے میں بڑا ایمان دیکھا ہے، تو پھر وہی تھے نا جن کو عزتیں دی، رب نے رنگ نہیں دیکھا، رب نے صورت نہیں دیکھی، رب کو من کو دیکھتا ہے کہ آپ کے من میں کیا چل رہا ہے، تو روز من کی قدر کرتا ہے، بلکہ اس جگہ فرمایا کہ رب ظاہر کی قدر نہیں کرتا، باطن کی قدر، آپ کا چہرہ، آپ کا وضع کرتا، آپ کا رہنا سہنا کیسا ہے، رب کو اس سے غلط، رب کو آپ کے من سے غلط ہے کہ آپ کے من کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کس کا خیال کرتے ہیں، کیا کہ وہ اس دل کی، اس وجود کی قدر کرے گا جس دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس میں دین کی عزت ہے، جس میں اولیاء کی عزت ہے، جس میں بزرگان دین کی عزت ہے، تو جس دل میں عزت اولیاء کی ہو، جس دل میں عزت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور جس دل میں عزت صحابہ کی ہو، اہل بیت کی ہو، رب اس دل کی قدر کرتا ہے، اس وجود کی قدر کرتا ہے۔ ہم لوگ بات میں مذاق اڑاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو، مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ ہو، آپ کو نا ایک شخص بڑا مذاق کرتا تھا، بار بار مذاق کرتا تھا، اور آپ نے اس کو بار بار منع کیا کیونکہ آپ کی داڑھی گھنی تھی، بہت زیادہ گھنی تھی، تو کیا کہتے ہیں جو بندہ تھا اس کے بال کچھ کہیں تھے، کچھ کہیں تھے، اور کچھ کہیں اتنے زیادہ گھنے نہیں تھے، تو کہنے لگا آپ کا کانٹو بھی چھوٹا تھا، تو کیا ہوا کہ اس نے بار بار مذاق کرنا، بار بار مذاق کرنا، کہنا علی یار تو منہ کیسے دھوتا ہے، تو منہ کیسے دھوتا ہوگا، اتنے گھنے بال تھے۔ اب یہ مولا علی تھے، کہنے لگے یار میری غلطی، اب دیکھنا تیرے بال تھوڑے ہیں میرے زیادہ ہیں، دیکھنا جیسی زمین ہوتی ہے ویسی فصل ہوتی ہے، جیسی زمین ہو ویسی فصل ہو، زمین زرخیز ہوگی تو فصل بھی زرخیز ہوگی، اور زمین تیری بنجر ہے تو بتا فصل نہیں اگ سکی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ شرمیتا وہ بات کہنے لگا یار میں آئندہ سے آپ کے ساتھ یہ بات نہیں کرتا، تو مطلب ہم بیماروں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کل میڈیا پر عام ایک چیز ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ چھوٹا سا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پٹیاں باندھ لی گھٹنے پہ یا تختے پہ یا بازو پہ رگڑے لگے، یعنی 4 پٹیاں باندھ کے فوراً سیلفی اور اوپر فیس بک پہ چڑھا دی، ارے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نے بچا لیا۔ وہ بتائے خدا تجھے تشہیر کرنے کی کیا ضرورت، وہ اپنے معاملات کا مذاق اڑا رہا ہے، اپنی باتوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ نے اگر تجھے کوئی تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے تو اس تکلیف کا اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات میں کسی مزار شریف پہ چلا جاؤں، کسی دربار پہ یا کسی کے ساتھ میں لوں، فوراً تصویر اوپر اپلوڈ، ساتھ پہ کیا لکھا ہوتا ہے اسٹیٹس، اور ہم کمنٹ سے پڑھتے ہیں کہ کتنے لوگ میرے بارے میں کیا خیال دیتے ہیں۔ مطلب ہم تشہیر ہر چیز کو ہم نے مذاق بنا لیا، اپنے دین کو ہم مذاق بنا چکے، اپنے ذاتی معاملات کو ہم مذاق بنا چکے، اور کیا کہتے ہیں کہ اپنی ذات کو ہم مذاق بنا چکے۔ تو جب ہم ہر معاملے کو مذاق کے لیے سیریس بن ہے ہی، زندگی ہے ہی، تو بتائیے ہم چیزوں کی حلاوت یا چیزوں کا ذائقہ کہاں سے ملے گا؟ اگر میں دین ڈھونڈنے چلا جاؤں، دین گھر گھر میں نہیں ہے، لیکن ڈھونڈنے سے ملتا ہے، چاہنے سے ملتا ہے، محبت سے ملتا ہے، قدر سے ملتا ہے، عزت سے ملتا ہے۔ اگر کیا کہتے ہیں میرے دل میں کسی کی عزت نہیں ہے، میرے دل میں محبت نہیں، میرے دل میں عقیدت نہیں، نہ مجھے وہاں سے دین ملے گا، نہ مجھے عزت ملے گی، نہ کوئی دوسرے معاملات ملے گی۔ میں کہوں کہ آج دین کہیں نظر، دین کے لوگ بڑے ہیں، تعداد بڑی ہے، لیکن دین کا اثر نظر نہیں آتا۔ تو بتائیں جب دین کا اثر، میں کہوں کہ دین کا اثر کیوں نظر نہیں آتا؟ تو یار میں نے ہر چیز کو تشہیر بنا دیا، ہر چیز کو اشتہار میں ڈال دیا، اور میں آج بات تذکرے کروں تو اشتہاروں میں کروں، تذکرے کو بات کروں تو اشتہاروں میں کروں، ہر بات کو شوشہ ایک واقعہ بنا دیا۔ تو مذاق دین کا بھی بند کرے، اپنی ذات کا بھی بند کرے، اور کسی دوسرے کا بھی مذاق بند کرے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام
اس دنیا میں عزتیں دینے آئے. ایک چھوٹی سی بات اس کے بعد حضرات کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل دیکھیں اس کے بے ایمانی میں، اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ بولیے کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جتنا بڑا وہ اسلام کا دشمن تھا کوئی دوسرا بڑا اسلام کا دشمن نہیں تھا. بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا فرعون وہ تھا اور میری اوپر کا فرعون یہ ہے. تو اب بتائیے کہ کوئی شک نہیں رہتا. تو اب حضرت اکرمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مکے میں دل نہیں لگتا، میرا مکے میں دل نہیں لگتا. تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا اچھا یوں کرو اکرمہ مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ. اب جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے تشریف لے آئے گا تو ہر بندے نے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. تو جب کوئی بتاتا نا کہ یہ ابو جہل کیا بیٹا ہے، آپ دیکھیں نا جیسا بندہ ہو اس کا تصور بھی ویسا ہی آتا ہے. آپ اچھے بندے کی بات کریں گے، اچھے بندے کا نام لیں گے تصور اچھا آئے گا. کیا خیال ہے؟ برے کا نام لیں گے تو برا تصور آئے گا. تو پھر ہر بندہ نا سرچ کرتا اچھا یہ اکرمہ ہے، ابو جہل کا بیٹا. جب اتنی بات ہوتی تو حضرت اکرمہ کو نا بڑی کیا کہتے ہیں وہ تکلیف ہوتی، محسوس ہوتا کہ یار کیا کہہ رہے ہیں. ایک دن آقا کریم علیہ السلام کی باتیں میں رس کیا یا رسول اللہ مجھے روز کہ ٹھیک ہے میں اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر وہ میرا باپ ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دیکھیں نا میں تو آپ کا غلام ہوں. تو ایک دن پھر آقا کریم علیہ السلام ممبر رسول کو بیٹھے جمعے کا خطبہ دیا اور جمعے کا خطبہ دے کے فرمایا اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جی؟ مردوں سے زندہ کو تکلیف دیتے ہو. ایک بندہ مر گیا چلا گیا اس کا نام لے کے ایک زندہ شخص کو تکلیف دیتے ہو. مت مذاق اڑاؤ کسی کا، مت کسی کی دل آزاری کرو. فرمایا کہ اکرمہ پہلے تھا ابو جہل کا بیٹا. تو پھر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آج کیا ہے؟ کہا وہ کل کی بات تھی، آج کی بات کرو. فرمایا آج اکرمہ اللہ کا بندہ بھی ہے اور وہ امت مصطفیٰ کا ایک حصہ بھی. تو لہٰذا اس کو امت ہی ہے اور یہ جاننے والا جان نثار ہے. تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے بتایا کہ اس کی عزت کرو، لوگوں کی ایک دوسرے کی عزت کرو، کسی کا مذاق مت بناؤ. کوئی نین نقش کیسے رکھتا ہے، کوئی قد کیسا رکھتا ہے، کوئی ناک کیسی رکھتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا بولنے کا انداز کیسا ہے. مت ڈسکس کرو، اس کی عزت کرو، خود عزت کرو، لوگ تمہاری عزت کریں گے. تو اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کو دل سے محبت کریں اور محبتیں بانٹیں اور محبتیں بانٹنے والے بن جائیں. اور کیا کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں. تو وہاں آ جائیں.